الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن دے کے چلے گئے ایز اے پوسٹ مین، اب نہ ان کی سنت کی ضرورت ہے، نہ ان کی اطاعت کی ضرورت ہے، نہ صحیح احادیث کی ضرورت ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حیثیت ایز اے معلم کی بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے معلم بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 164 میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے نفس ہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، اور اس پیغمبر کا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو قرآن سمجھایا کرتے تھے، کتاب کا علم دیتے تھے اور حکمت سمجھایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایز اے معلم کی بھی تھی، وہ ایک معلم تھے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت شارح تھے، شارح کتاب اللہ، وہ اس کتاب کے ایکسپلینیشن کرنے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، کھول کھول کے بیان کریں، جو لوگوں کی طرف یہ قرآن آیا ہے، یہ کتاب آئی ہے، اس کو بیان کریں، آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایز اے شارح کی بھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت وہ ایز اے نمونہ تقلید، نمونہ اتباع، پیشوا اور امام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 31 میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اعلان کرتے ہیں کہ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت ہے فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کے بدلے میں آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو بلا شبہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، دی بیسٹ ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کی اطاعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایز اے شارع کی بھی تھی، یعنی شریعت سازی کا حق بھی ان کو حاصل تھا، لیجسلیٹو پارز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 157 میں، وَيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں، برے کاموں سے ان کو روکا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے ہیں۔ یہ حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزوں کو آپ کے لیے حلال ٹھہراتے ہیں۔ یہ اتھارٹی بھی، لیجسلیٹو پارز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو، خبائث کو حرام کہتے ہیں، حرام ٹھہراتے ہیں۔ یہ اتھارٹی بھی اور یہ حیثیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، لہٰذا شریعت سازی کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ حیثیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ان کی ایک اور حیثیت، وہ ایز اے قاضی، ایز اے جج بھی تھے، حاکم بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 105 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ وہ لوگوں کے بیچ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باہمی فیصلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے، اور پھر جو فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے وہ دل سے تسلیم نہ کرے۔ دل سے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے تسلیم کرنے ہوں گے، ورنہ آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایز اے قاضی کی بھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت حاکم اور فرمان روا کی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول
کی بات مان لی، تحقیق اس نے اللہ کی بات مان لی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اپنے اعمال ضائع ہونے مت دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وہ عمل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو، وہ عمل ضائع ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن ایز اے پوسٹ مین دے کے نہیں آئے تھے، ان کی اور حیثیتیں بھی تھی، وہ معلم بھی تھے، وہ اس کتاب کے شارح بھی تھے، وہ نمونہ تقلید، نمونہ اتباع اور پیشوا امام بھی تھے، وہ اس کتاب کے قاضی بھی تھے، اس کتاب کے مطابق وہ فیصلے کرنے والے تھے، وہ جج بھی تھے، وہ حاکم بھی تھے، ان ساری حیثیتوں سے، اور وہ شارع بھی تھے، شریعت سازی کا حق بھی ان کو حاصل تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف وہ قرآن دے گیا اور بات ختم ہو گئی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ سنت سے انکار کرنا یا صحیح احادیث سے انکار کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔